آپ کو معلوم ہے آج آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، پریشان ہے، میں ہمیشہ تقریر میں یہ بات کہتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی بابا کے پاس مت جائیے تعویذ لینے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، جناب حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں روڈ کے کنارے چٹائی پر، اور آپ کو دیں گے 20,000 روپے کا تعویذ، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا؟ کتنی عجیب سی بات، کتنی عجیب سی بات ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے راضی نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے راضی نہیں، تہجد پڑھنے کے لیے راضی نہیں، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے راضی نہیں، جس کے حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ حقوق دینے کے لیے راضی نہیں، بس اس کو ایک فارمولہ چاہیے، ایک نقش مل جائے تعویذ جس سے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اگر زندگی میں سارے مسائل صرف تعویذ سے حل ہوتے نا تو سب سے زیادہ کروڑ پتی، ارب پتی، سب سے بڑے عہدے اور منصب والے یہ دعا تعویذ کرنے والے ہوتے، ہر چیز کا تعویذ لکھ کے یہ اپنے گلے میں ڈال لیتے، بیڑا پار ہے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ بزرگوں نے فرمایا اگر پریشان ہیں تو ایسا کیجئے، کوئی تعویذ من لیجئے، سسرال سے بہن کو بلا لیجئے، کیا کریے؟ بہن کو بلا لیجئے۔ اب آپ سوچیں گے گھر پہ فاقہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہ آئے گی بھی، وہ تمہارے گھر بعد میں پہنچے گی، اللہ اس کا رزق تمہارے گھر پہلے بھیج دے گا۔ کوئی کسی کے حصے کا رزق نہیں کھاتا، یاد رکھیے یہ بات، اللہ نے ہر ایک کا رزق الگ الگ مقرر کیا، اتارا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ مہمان اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخوان پر کھاتا ہے، اس کے اپنے نصیب کا رزق ہے، میرا اپنا رزق ہے، آپ کا اپنا رزق ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ میرا رزق اللہ نے آپ کے دسترخوان پر جو ہے اتارا ہے اور مجھے شکریہ کہنے کا موقع دیا ہے۔ بہن بعد میں آئے گی، اللہ رزق پہلے بھیج دے گا آپ کے دروازے پر۔ بہنوں کا حال یہ، جب یہ بہنیں آتی ہیں نا، ماں کے بعد حساس دل آپ کی لائف میں صرف ایک عورت کے پاس ہے، اور وہ ہے بہن۔ بیوی میں اور بہن میں بڑا فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان سے زیادہ کا۔ بیوی کے حقوق آپ ادا نہ کریں، مہینے 2 مہینے کے بعد خلا کے نوٹس آ جائیں گے آپ کے گھر، 4 مہینے خرچہ نہ اٹھائیے، پنچایتیں پڑھنے لگیں گی۔ آپ نے 10 سال اس کا خیال رکھا، لیکن 4 مہینے 5 مہینے آپ توجہ نہ دیجئے، کاروبار نہیں ہے آپ کا، حالات اچھے نہیں ہیں، سارے زمانے کو پتہ چل جائے گا بہت ناکارہ انسان ہے، شوہر بیوی کو کھلاتا نہیں ہے، بلاتا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ بہن ہے 20 سال سے آج تک آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، مگر مجال ہے کہ شکایت کا ایک جملہ اس کی زبان پر آ جائے۔ یہ بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی تعریف کے لیے جھوٹے جملے بھی اپنی سسرال میں بول دیتی ہیں، یہ بہنیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی پوچھ لیتا تمہارے بھائی کا فون نہیں آیا، اور فون واقعی نہ کرنے والے ہوں بھائی، لیکن پھر بھی نہیں شام کو تو فون آیا تھا، بہت دیر بعد تو یہ خیریت پوچھ رہے تھے، بلایا بھی تھا کہ آ جاؤ گھوم لیں بچوں کو لے کے۔ یہ بہنوں کا انداز ہے۔ تو ہماری زندگی میں ماں کے بعد سب سے زیادہ حساس دل ہمارے لیے اگر کسی کا ہے تو وہ بہن کا ہے۔ ماں جیسی ممتا آپ کی زندگی میں خدا نے اگر کسی کو دی ہے تو وہ بہن کو دی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ ماں جیسی ممتا کہاں ملے گی؟ آپ بہن کے سسرال چلے جائیے، وہ آپ کے گھر میں بہن ہو، چاہے وہ آپ سے لڑتی ہو، جھگڑتی ہو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد بھی، آپ پانی مانگیں اٹھ کر وہ گلاس میں پانی نہ دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ سسرال جائیے، اس کے گھر فاقہ ہوتا ہو مگر وہ کوشش کرے گی دل نکال کے آپ کو کھلا دے، لاکھوں جتن کرے گی بہن، لیکن کسی بھی قیمت پر بھائی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دے گی۔ ماں کی طرح ممتا اللہ نے اگر ہماری لائف میں کسی کو دی ہے تو وہ بہنیں ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے بہنوں کو بوجھ سمجھ لیا، نظر انداز کر دیا، ان کے حقوق پامال کر دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری بہنوں کے جب آنے کا وقت ہو گھر پر تو باضابطہ گھر سجائے جائیں، چونکہ میرے نبی نے فرمایا بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جن گھروں میں بیٹیاں آتی ہیں، جن گھروں میں بیٹیوں کے قدم آتے ہیں، اللہ ان گھروں میں رحمتوں کی بارشیں نازل کرتا ہے، ان کی غریبی دور کر دیتا ہے، ان کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بیٹیاں آنے والی ہوں تو گھر سجائیے، اچھے کھانے بنائیے، پکوان بنائیے، ماحول اچھا بنائیے، 4 دن جب تک وہ رہیں
ٹینشن کی جتنی باتیں ہیں تنہائی میں کر لیجئے، بہن کے کانوں تک نہ پہنچائیے، چونکہ سسرال اور مائکے میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نہ جانے سسرال میں وہ بیچاری کتنی تنگ ہو، پریشان ہو، مصیبت کے دن میں ہو، بیٹیاں اپنے گھر آتی ہیں دل بحال کرنے کے لیے، بیٹیاں مائکے میں آتی ہیں 4 دن سکون کے گزارنے کے لیے، چونکہ سسرال میں پابندیاں ہوتی ہیں، مائکے کے اندر پھر بھی وہ پابندیاں نہیں ہوتی ہیں جو سسرال میں ہوتی ہیں۔ اگر مائکے میں بیٹی تھوڑا سا تاخیر سے سو کر اٹھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، گھر ہے یہ، سسرال سسرال ہے، مائکہ مائکہ ہے۔ اس لیے بہنوں کا بھرپور حق ادا کریں، فون کیا کریں وقت نکال کے، رات کے 2-2 بجے تک ہم اور آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کوشش کیا کریں وقت نکال کے، آپ کی بہنیں شادی شدہ ہیں تو 2 منٹ فون کر لیا کریں، خیریت لے لیا کریں، گھر پہ آنے کے لیے انوائٹ کر دیا کریں، 2-4 محبت کے حوصلہ دینے والے جملے بول دیا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا زبان سے اچھی بات کہنے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کچھ نہ کر سکتے ہو، زبان سے اچھے جملے کہہ دو، کم سے کم یہ احساس دلا دو کہ آپ کو بہن کے نہ ہونے کی کمی کا احساس ہے۔ بہنیں یہ جملہ سن کے بہت خوش ہو جاتی ہیں، بھائی جب فون پہ کہہ دیتے ہیں آپ کی کمی کا احساس ہے گھر آ جائیے، تو وہ بہنیں سسرال میں سب کو بتاتی ہیں میرے بھائی کا فون آیا مجھے بلایا ہے۔ یہ جملہ ہی بہنوں کے لیے بڑا مان سمان والا ہوتا ہے۔ یقین جانیے آپ کا رویہ بہنوں کے ساتھ جتنا اچھا ہوگا اللہ اتنے ہی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کی بہنیں اگر ہوں سسرال میں تو جس قابل بھی ہیں کوشش کیجئے گا عید کے موقع پر چھوٹا ہی صحیح اپنی حیثیت کے مطابق محبت کے ساتھ تحفہ لے کر ضرور جائیے، تھوڑے سے وقت کے لیے جائیے مگر ضرور جائیے۔ وہاں مسئلہ ضرورت کا نہیں، وہاں بہنوں کے مان سمان کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں بڑا انتظار ہوتا ہے۔ تو یہ حقوق ہے ہماری زندگی کے اندر، جو بندہ ان حقوق کو ادا کرے گا اللہ اس کی دنیا کو بھی بہتر کرے گا، آخرت کو بھی بہتر کرے گا۔